ہیں رسول فضلنا بعضهم على بعض، فضیلت دی ہم نے ان کے بعض کو اوپر بعض کے، منہم ان میں سے من کلم اللہ، وہ بھی ہے کہ کلام فرمائی اس نے اللہ نے، ورفع بعضهم درجات، اور بلند کیے ان میں سے بعض کے درجات، وآتینا عیسی ابن مریم البینات، اور عطا کیے ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو معجزات، وَأَيَّدْنَاهُ، اور مدد کی ہم نے اس کی بروح القدس، ساتھ روح القدس کے، ساتھ پاک روح کے، ساتھ جبریل کے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر چاہتا اللہ، مَقْتَتَلَ الَّذِينَ، نہ لڑتے وہ لوگ، من بعدہم جو ان کے بعد تھے، من بعد اس کی ما جاءتہم البینات، جو کہ آئی پاس ان کے روشن دلیلیں، ولیکن اختلفوا، اور لیکن انہوں نے اختلاف کیا، فمنہم، پس ان میں سے من وہ بھی ہے آمنا جو ایمان لایا، ومنہم، اور ان میں سے من وہ بھی ہے کفرا جس نے کفر کیا، ولو شاء اللہ، اور اگر چاہتا اللہ، مقتتلوا، نہ وہ لڑتے، ولیکن اللہ، لیکن اللہ یفعل، کرتا ہے، ما یرید، جو چاہتا ہے، جو ارادہ کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، انفقوا، خرچ کرو، مما، اس چیز سے کہ جو رزقناکم، دیا ہم نے تم کو، روزی دی ہم نے تم کو، من قبل، اس سے پہلے، ایات، یا یہ کہ آئے، یومن، وہ دن، لا بیع فیہ، نہ خرید و فروخت ہوگی اندر اس کے، ولا خلۃ، اور نہ ہی کوئی دوستی ہوگی، ولا شفاعت، اور نہ ہی کوئی سفارش ہوگی، والکافرون هم الظالمون، اور کافر وہی ظالم ہے۔ اس سورہ البقرہ میں متعدد رسولوں کا ذکر ہوا، مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، حضرت اسحاق کا، حضرت یعقوب کا، ان کی اولاد کا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اور اسی طرح حضرت داؤد کا بھی، متعدد انبیاء کا ذکر بھی ہوا، اور کل کے سبق کی آخری آیت کے آخری الفاظ یہ ہیں کہ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ بھی زمرہ مرسلین میں سے ہیں، یعنی رسولوں میں سے۔ اب تیسرے پارے کے ابتدائی لفظ اس طرح شروع ہوتے ہیں کہ تلک الرسل، یہ رسول یعنی یہ جماعت رسل، فضلنا بعضهم علی بعض، یہ بعض پر بعض کو ہم نے ان رسولوں کو فضیلت دی، بعض پر بعض کو فضیلت دینے کا ایک معنی تو یہ کہ ہم نے ہر ایک کو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر مراتب اور فضائل عطا فرمائے۔ ایک معنی یہ بنتا ہے کہ ہم نے ہر رسول کو دوسرے رسول سے منفرد فضیلت عطا فرمائی، جس کی مثال یہ دی گئی کہ منہم من کلم اللہ، ان میں سے ایسے بھی ہیں کہ جن کے ساتھ اللہ نے کلام فرمایا، یعنی یہ حضرت موسیٰ کی منفرد فضیلت۔ انبیاء اور رسل درجات کے لحاظ سے تو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر ہو سکتے ہیں، لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ کسی نبی اور رسول کی تنقیص کی جائے۔ یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ فلاں کا درجہ بہت اونچا تھا، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ فلاں کا درجہ کم تھا۔ سمجھ آئی؟ فضائل میں یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانا، لیکن اس سے کسی کی تنقیص مطلوب اور مقصود نہیں ہوتی۔ جس طرح ہم نے پڑھا
آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، رسولوں میں سے کسی رسول کی تفریق نہیں ہونی چاہیے، یعنی کم کرنا، یہ تفریق جائز نہیں ہے۔ کسی کے فضائل بیان کرنا یہ الگ چیز ہے، لیکن اس سے یہ مطلوب اور مقصود نہیں کہ کسی دوسرے کی تفریق کر دی جائے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا۔ البتہ فضائل کے لحاظ سے بعض کو بعض پر فضیلت اور فوقیت ضرور ہے۔ ان میں سے ایک تو مثال حضرت موسیٰ کی ہے کہ اللہ نے ان سے کلام فرمائی، یہ کلام بغیر حجاب نہ بلکہ پردے کے پیچھے۔ البتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے درمیان جب کوہ طور کے دامن میں گفتگو ہوئی تو درمیان میں کسی فرشتے کو ترجمان نہیں بنایا، اللہ نے اپنی آواز سنائی، حضرت موسیٰ نے سنی۔ بعض لوگ یعنی غلط عقائد اور غلط نظریات کو فروغ دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں لو جی حضرت موسیٰ دیکھ سکتے ہیں، اللہ کے پاس جا سکتے ہیں، کلام کر سکتے ہیں، تو ہمارے نبی اللہ سے عرش پہ جا کے جفی کیوں نہیں ڈال سکتے؟ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کی کلام کے بارے میں قرآن صراحت کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا رب آرنی، اے اللہ مجھے اپنا آپ دکھا۔ اللہ نے فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ ہرگز تو مجھے دیکھ نہیں سکتا۔ کلام سنا تو سکتا ہے لیکن دیکھ نہیں سکتا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر گفتگو کرنے والا مخاطب کو دیکھتا ہو، ہے ضروری نہیں ہے۔ آپ ٹیلی فون پہ گفتگو کرتے، انسان کا ایجاد کیا ہوا کہاں سے کہاں بیٹھے ٹیلی فون کا ریسیور آپ اٹھائے، گفتگو کر بھی لے، سن بھی لے، جواب لے بھی لے، دے بھی لے، لیکن دیکھنا ضروری نہیں ہے، دیکھنا ضروری نہیں ہے۔ تو جب اللہ اور بندے کے درمیان کلام ہوگی تو یہ کوئی ضروری نہیں۔ اللہ نے قاعدہ بیان کر دیا لن ترانی، ہرگز تو مجھے دیکھ نہیں۔ لیکن معلوم یہ ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اصرار کرتے رہے، مصر رہے، تو اللہ نے فرمایا اے موسیٰ اچھا اگر ضروری ہے، زیادہ اصرار کرتے ہو تو وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، پہاڑ کی طرف دیکھو، میں اپنا کیا دکھاتا ہوں، میں اپنے نور کا ایک جلوہ پہاڑ پہ ڈالوں۔ وَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر پہاڑ اپنی جگہ ٹھہر گیا، قائم رہا، پھر تو مجھے دیکھ سکے گا۔ فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، اللہ نے جب اپنے نور کا ایک جلوہ پہاڑ پہ ڈالا، پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ بھی غش کھا کے بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ فَلَمَّا أَفَاقَ، جب افاقہ ہوا، ہوش آئی، آواز آئی موسیٰ دیکھو گے، کہا تُبْتُ إِلَیک، میری توبہ، بس آئندہ یہ بات نہیں کروں، میری توبہ، اللہ میں توبہ کرتا ہوں، جو کہا میری توبہ، میں آئندہ یہ نہیں کہوں گا میں تجھے دیکھ۔ یہ بات غلط ہے، کلام ہوئی اس میں کوئی شک نہیں۔ تو یہ ایک فضیلت ہے کہ اللہ نے حضرت موسیٰ کو اپنی آواز سنوائی اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی آواز سنی۔ فرمایا وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، ہم نے بعض رسولوں کو درجوں کے لحاظ سے فضیلت عطا فرمائی۔ وَآتَيْنَا عِیسیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، اور عطا کیے ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو معجزات۔ یہ انوکھا آدمی ہے کہ جس کو ابن مریم کہا ہے، وگرنہ ہر ایک کو باپ کی نسبت سے یاد کیا جاتا ہے، فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں، محمد ابن
عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام، یوسف بن یعقوب علیہ السلام، اسی طرح ہر انسان کو۔ لیکن حضرت عیسیٰ کی باری آئی تو ماں کی طرف نسبت کی، اس لیے کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو نہ صرف معجزات دیے بلکہ حضرت عیسیٰ کی ذات کو مجسم معجزہ بنا دیا کہ کائنات میں اللہ نے تمام انسانوں کو سوائے آدم باپ کے حوالے سے پیدا کیا، لیکن عیسیٰ بن مریم کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے ماں کے حوالے سے پیدا فرمایا۔ تو اس میں نفی ہے جن عیسائی بدبختوں کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ کے بیٹے ہیں، تو اللہ نے نفی فرمائی کہ یہ کسی کا بیٹا نہیں، یہ صرف مریم کا ہی بیٹا ہے۔ اللہ نے اس کو معجزات عطا فرمائے۔ ان معجزات کی تفصیل بھی انشاءاللہ ہم اسی پارے میں سورہ آل عمران میں جا کر کے پڑھیں گے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے اذن اور حکم سے مردوں کو کہتے کہ اللہ کے اذن سے زندہ ہو جاؤ، زندہ ہو جاتے۔ برس اور کوڑی کے مریض کے جسم پر ہاتھ پھیر کے کہتے اللہ کے اذن سے شفا ہو جائے تو مرض دور ہو جاتا، مادرزاد، کوڑی اور اندھا ٹھیک ہو جاتا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ کو یہ معجزہ دیا کہ آپ مٹی کے پرندوں کو، مورتوں کو کہتے اللہ کے حکم سے اڑنے لگ جاؤ تو اڑنے لگ جاتے۔ تو گویا یہ معجزات اللہ نے بے شمار حضرت عیسیٰ کو دیے، انشاءاللہ آگے چل کے ان پہ بحث بھی ہوگی اور ان معجزات کی حقیقت اور حیثیت پر بھی گفتگو ہوگی۔ فرمایا وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، ہم نے اس کی تائید فرمائی، ہم نے اس کی مدد کی، ہم نے اسے مدد دی بروح القدس، پاک روح کے ساتھ، یعنی جبریل امین کو ہم نے اس کا معاون بنایا۔ مفسرین نے اس کی نوعیت یہ بیان فرمائی کہ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ ہر کسی کا باپ ہے، میرا باپ کوئی نہیں، ہر کسی کا بھائی ہے، میرا بھائی کوئی نہیں، ہر کسی کا بیٹا ہے، میرا بیٹا کوئی نہیں، میں تنہا ہی ہوں۔ آواز آئی عیسیٰ فکر نہ کرو، ہم جبریل کو تیرے ساتھ تیرا محافظ اور باڈی گارڈ بنا دیتے۔ تو گویا ہر وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جبریل امین کی روح القدس، جبریل کا لقب ہے، سید الملائکہ جبریل امین کا لقب ہے روح القدس، تو اس کے ساتھ تائید فرمائی۔ دوسری روایت مفسرین نے یہ بیان فرمائی کہ جب اہل کتاب کے سرکش لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے منصوبے بنائے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا محافظ بنایا اور وہ ان کی حفاظت اللہ کے حکم سے کرتے رہے۔ یہودیوں نے کسی اور کو پکڑ کے پھانسی پہ چڑھا دیا لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ لٹکانے کے منصوبے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کی جبریل کے ذریعے اعانت اور تائید اور مدد فرماتے تھے۔ تو ان تفصیلات کے ساتھ یہ بتایا گیا کہ یہ سارے رسولوں کی جماعت مقدس جماعت جن کے سرتاج اور سرخیل محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ باقی سارے رسول عظمت والے، فضیلت والے، درجات کی بلندی والے، کسی کو اللہ نے کوئی فضیلت دی، کسی کو اللہ نے کوئی معجزہ دیا، کسی کو اللہ نے کوئی رفعت عطا فرمائی۔ لہذا ان سب رسولوں پر ایمان، سب کی عظمت اور رفعت کا اقرار لازمی اور کسی کی تفریق جائز نہیں۔ یہ بات یہاں اس نسبت سے کہی گئی کیونکہ پیچھے اہل کتاب کا ذکر، داؤد علیہ السلام کا ذکر اور بنی اسرائیل کی سرکشیوں کا ذکر، یہاں آ کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اہل کتاب اور یہود و نصارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو تسلیم نہیں کرتے، اگر کرتے بھی تھے تو اس انداز کے ساتھ
کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں جو رفت اور عظمت کا پہلو تھا اس کی نفی ہوتی. تو اللہ نے فرمایا ہم سب رسولوں کو شان والا بنا کر دنیا میں بھیجا کرتے ہیں اور تم نبی آخر الزمان کی شان کی نفی کرتے ہو، لیکن دیکھو کہ یہی نبی اللہ کے حکم سے تمہارے نبیوں کی شان بیان کرتا ہے کہ موسیٰ کلیم اللہ تھے اور عیسیٰ بن مریم کو اللہ نے روشن معجزات عطا فرمائے اور ان کی تائید روح القدس کے ساتھ. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر چاہتا اللہ، مَقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، نہ لڑتے وہ لوگ جو ان کے بعد، یعنی ان کے بعد لوگ آپس میں لڑے، من بعد ما جاءتهم البینات، اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح دلائل دیا. ایک بات کہ ولو شاء، اگر اللہ چاہتا تو ایسے نہیں ہو سکتا، یعنی لوگ ایک ہی دین پر رہتے. کان الناس امۃ واحدہ، اس طرح میں دوسرے پارے میں ہم نے پڑھا. اگر اللہ چاہتا تو یہ اختلاف نہ کر. اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ اختلاف پیدا ہوا تو اس کا معنی کہ اللہ نے چاہا، اور پھر دوسرا سوال وہ یہ جڑ سکتا ہے تو کہ یہ اللہ نے کیوں چاہا کہ سوال پیدا ہو. یہ اللہ کی چاہت میں کہ اللہ نے ایسے کیوں چاہا. لوگ سوال کرتے ہیں نا، اللہ نے ایسے کیوں چاہا کہ لوگوں میں اختلاف پیدا ہو. تو یہ کلمہ کفر ہے، یاد رکھیں. اللہ کی چاہت کا نام تقدیر ہے، اور تقدیر الہی میں کہ ایسے کیوں ہوا، اللہ نے ایسے کیوں چاہا. آپ مجھے تو کہہ سکتے ہیں آپ نے ایسے کیوں کیا، کسی اور بڑے سے بڑے آدمی سے جواب طلبی کر سکتے ہیں کہ آپ نے ایسے کیوں کیا، لیکن اللہ سے آپ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے ایسے کیوں کیا. کہ 4 بوندیں برسائیں، ہم نے چٹائیاں اٹھائیں اور اندر بھاگے نماز پڑھی، اللہ بارش کیوں نہیں برسا. ہم بے بس ہیں، یہاں اس کی تقدیر کے سامنے بے بس ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کیوں کیا اور کیوں نہیں کیا. اسی چیز کا نام ہے تقدیر، اور اس تقدیر کو من و عن ماننا ہوگا. جو نہیں مانتا وہ اللہ کا بگاڑ کچھ نہیں سکتا، لیکن خود کافر ہو جائے گا کہ اللہ تو نے ایسے کیوں کیا. سارے لوگوں کو باپ کے ساتھ پیدا کیا، عیسیٰ بن مریم کو بغیر باپ کے کیوں پیدا. یہ کیوں والی بات اللہ کے سامنے نہیں چلتی. دنیا کے ہر دستور میں، ہر قانون میں، ہر عدالت میں، ہر فوج میں، ہر اسٹیج پہ، ہر منصب پہ، ہر منزل پہ کیوں کا لفظ اور جملہ معترضہ استعمال ہو سکتا ہے، لیکن اللہ وہ ذات ہے جو اس جملے سے ماورا اور مستثنیٰ. فرمایا اگر اللہ چاہتا تو لوگ اختلاف نہ کریں. اور باقی کوئی زیادہ ہی مصر ہے کہ کیوں، اس کو کہو کہ جہنم بھی تو بنائی ہے، اس کو بھی تو بھرنا تھا، جہنم کو بھی تو بھرنا تھا. تمہارے جیسے بدبخت لوگ جو اللہ کے فیصلوں میں کیوں اور چوں چرا کرتے ہیں، ان کے ساتھ جہنم کو تو بھرنا تھا. بہرحال یہ اللہ نے دنیا قائم کی اور اس کے اندر اختلاف پیدا کیا. اگر رات اور دن میں اختلاف نہ ہوتا تو دن اور رات کی تمیز نہ ہوتی. اگر روشنی اور اندھیرے میں اختلاف نہ ہوتا تو روشنی اور اندھیرے کی تمیز نہ ہوتی. اسی طرح اگر حق اور نہ حق میں اختلاف نہ ہوتا تو حق و باطل کی تمیز کیسے ہوتی. بہرحال یہ اللہ کی مصلحتیں ہیں، وہ خوب جانتا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے واضح دلائل آنے کے بعد اختلاف. اگر اللہ چاہتا تو اختلاف نہ ہو. اب کیوں کی گیند تمہاری کورٹ میں آ گئی. اگر تم کہتے اللہ آپ نے ایسے کیوں چاہا، اللہ بھی کہہ سکتا ہے کہ روشن دلائل آنے کے بعد تم نے اختلاف کیوں، نبی آنے کے بعد تم نے منہ کیوں موڑا.
ہدایت آ چکنے کے بعد تم نے ضلالت کو کیوں قبول کیا؟ آپ سے کیوں کا سوال ہوگا، آپ اللہ سے نہیں کر سکتے۔ فرمایا وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا، لیکن اختلاف کیا انہوں نے روشن دلائل آ چکنے کے بعد۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ، ان میں سے وہ بھی ہے کہ جو ایمان لایا، وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ، اور ان میں سے وہ بھی کہ جس نے کفر کیا۔ روشن دلائل آئے، اس کے بعد لوگوں نے اختلاف کیا، بعض ایمان لیا اور بعض کفر کیا، بعض جنت کے راستے پہ چلے اور بعض نے جہنم کو خریدا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اگر چاہتا اللہ تو نہ یہ لوگ لڑتے، لیکن وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، جو چاہتا ہے۔ کسی کی رائے کا، کسی کے خیال کا وہ پابند نہیں کہ کون کیا چاہتا ہے، کس کا کیا خیال ہے، کس کی کیا پسند ہے، کس کی کیا ناپسند، یہ نہیں۔ جو اللہ کی مرضی، جو اللہ کی خواہش، جو اللہ کا ارادہ، جو اس کی چاہت، وہ کرتا ہے۔ لہذا فرمایا تم اس بات کی فکر کرو کہ تم کیا کرتے۔ رسول اللہ نے بھیجے، معجزات دیے، درجات دیے، مراتب دیے، اور ان کو اللہ نے حق اور باطل میں فرق کرنے والا بنا کر کے بھیجا۔ اب اس کے بعد بھی اگر تم بھٹکے ہوئے اور گمراہ ہو تو پھر اپنی خیر مناؤ، اپنی فکر کرو، اللہ پر یا اللہ کے رسولوں پر اعتراض کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، یہ آیت جو ہم نے پڑھی یہ پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت اور ان کے واقعات کا تتمہ اور خلاصہ۔ اب ایک اور بات یہاں کہی، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، انفقوا، خرچ کرو، مما رزقناکم، اس چیز سے کہ جو کچھ ہم نے تم کو دیا۔ ہم کہتے ہیں نا رزق، رزق عام طور پہ رزق کا معنی ہوتا ہے اللہ کی عطا، اللہ کی دین۔ روزی رزق یہ بھی اللہ کی عطا اور دین ہے، اس لیے اس کو رزق یا روزی کہا جاتا ہے۔ فرمایا اے ایمان والو، انفقوا، خرچ کرو، انفاق کرو، خرچ کرو۔ انفقوا کا کیا معنی؟ نہ جوڑ جوڑ کے رکھو، جمع کر کے گن گن کے رکھو۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ لیکن یہ آیتیں اپنی جگہ چیخ پکار کر رہی ہیں، اور ہماری بھی ہوس، ہرس نقطہ انتہا کی طرف جا رہی، ہر چیز داؤ پہ لگ رہی، لیکن ہرس اور ہوس بڑھتی ہی چلی جا رہی۔ بھائی اللہ اپنے ایمان والے بندوں کو خطاب، اے ایمان والے، حلال کماؤ، حلال کھاؤ، حلال سے اپنے بچوں کی پرورش کرو، پھر اگر اس میں سے کوئی بچ جاتا ہے تو اسے راہ خدا میں خرچ کرو۔ انفقوا، خرچ کرو، مما رزقناکم، اس چیز سے کہ جو کچھ ہم نے دیا ہے تم، من قبل، اس سے پہلے خرچ کر لو، وہ وقت آنے سے پہلے، ان یاتی یوم، یہ کہ آئے وہ ایسا دن، وہ دن، کون سا دن؟ قیامت کا دن، جس کے بارے میں کہا لا بیع فیہ، نہیں وہاں کوئی خرید و فروخت ہو۔ دنیا میں انسان جوڑ توڑ کرتا ہے، خرید و فروخت کرتا ہے، کچھ بیچتا ہے، کچھ خریدتا ہے، اور کچھ نہ کچھ اپنا معاملہ طے کر لیتا ہے۔ فرمایا اس دن کوئی خرید و فروخت نہیں، کوئی بیع و شراء نہیں ہوگی، ولا خلۃ، نہ ہی اس دن کوئی دوستی
ہوگی کہ کوئی دوست کہے گا کہ اچھا جی میں تیرے کام فکر نہ کر، میں کس لیے، میں نے جو ووٹ لیے ہیں میں کس لیے ہوں، میں تجھے چھڑا دوں. جس طرح دنیا میں ہے ملزم تھانے میں بعد میں پہنچتا اور سفارشی پہلے پہنچ جاتے ہیں. جی میں قسم کھا کے لوکا گئے، یہ کب وہ ایرون پیتا، حالانکہ اس وقت بھی اس نے پی ہوئی ہو. چوروں کو، رساگیروں کو، ڈاکوؤں کو چھڑا لیتے ہیں نہیں، اور کوئی شریف فریاد لے کر آ جائے تو کہتے ہیں بابا تم یہاں بیٹھے. لیکن وہاں یہ صورت ہو کوئی کسی کا دوست وہاں کام نہیں آئے. ولا شفا، نہ دوستی کا، نہ لین دین کا. لین دین نہیں تو کسی مسجد کے مولوی کے پاس چلے، وہ کہے گا جی 5,000 دیں، 2,000 تھانے والوں کو دوں گا، باقی میری چائے پانی. آج کل کئی مولویوں نے یہ کام شروع کیا. خیر، لیکن وہاں کوئی یہ نہیں کہ لین دین، لا بیع، کوئی لین دین والی بات، لا خلا، کوئی دوستی یارانے تعلق داری والی بات، ولا شفا، اور تیسری بات سفارش، کوئی بات سفارش بھی. کل انشاءاللہ آیت الکرسی پڑھیں گے. قرآن کی جان، سیدۃ الآیہ، قرآن کی زینت، اس میں من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ. وہاں انشاءاللہ مسئلہ شفاعت و سفارش پہ کل تفصیلی گفتگو کریں گے. آج اتنی بات کہ وہاں کوئی سفارش کام نہیں آئی. تمہیں کوئی آدمی یہ کہ جی کہ مولوی صاحب میری سفارش کریں گے، پیر صاحب کریں گے، حضرت صاحب کی بیعت ہوں وہ میری سفارش کرے گی، فلاں سفارش کرے گا، فلاں کرے گا. فرمایا کوئی سفارش نہیں کرے گا. سفارش وہاں صرف ایک ہی آدمی کی ہوگی جس کو اللہ کا اذن ہو، اور وہاں اذن اللہ صرف آمنہ کے لال کو عطا فرمائے، باقی کسی کے لیے شفاعت اور سفارش کا اذن نہیں. فرمایا وہاں اس دن کے آنے سے پہلے پہلے خرچ کر لو جس دن نہ خرید و فروخت، جس دن نہ دوستی، جس دن نہ سفارش کام آئی. والکافرون هم الظالمون، اور ظالم وہی ہے کہ جو کافر، اور کافر ہی ظالم ہے. جنہوں نے انکار حق کیا وہی ظالم ہے، اور ایسے ظالموں کے لیے قیامت کے دن کوئی کام آنے والا نہیں ہے. لہذا اس دن کے آنے سے پہلے پہلے جب تم ہاتھ ملو گے، کبھی افسوس ملو گے، پریشان اور پشیمان ہوگے، نادم ہوگے، خفت اٹھاؤ گے، شرمساری سے نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، اس دن کے آنے سے پہلے پہلے خدا کی بخشی ہوئی دولت کو اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کر لو، تاکہ یہ خزانہ کل قیامت کے دن تمہارے کام آ سکے. یہ ہے تمہارا اکاؤنٹ جو دنیا میں تم آگے منتقل کرتے ہو، یہی ہے دولت جو تمہارے کام آئے گی. وگرنہ دنیا کی دولت دنیا میں رہ جائے گی، یا تو پچھلے تقسیم کر لیں گے، یا کوئی ادھر ادھر چور چکے لوٹ مار کر لیں گے، تمہارے کام کوئی چیز نہیں آئے گی. لہذا اپنی کھلی آنکھوں کے ساتھ جیتے جی اللہ کے حکم کے مطابق دولت کماؤ، کھاؤ، استعمال کرو، رب کے راستے میں خرچ کرو. دولت نہ ناجائز طریقے سے کماؤ، نہ ناجائز راستے پہ خرچ کرو. دل کر اصول، یہ رسول فضلنا بعضهم علی بعض، فضیلت دی ہم نے ان کے بعض اوپر بعض کے. منہم ان میں سے من وہ بھی ہے کلم اللہ، کلام کی اس سے اللہ نے، ورفع بعضهم درجات، اور بلند کیے ان میں سے بعض کے درجے. وآتینا عیسی ابن مریم البینات، اور عطا کی ہم نے عیسیٰ بن مریم کو معجزات. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور تائید کی ہم نے اس کی ساتھ روح القدس یعنی جبریل کے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر چاہتا اللہ،
مقتتل الذین من بعدہم، نہ لڑتے وہ لوگ جو ان کے بعد تھے، من بعد ما جاءتہم البینات، بعد اس کے آئیں ان کے پاس واضح دلیلیں، روشن دلیلیں، ولکن اختلفوا، لیکن انہوں نے اختلاف کیا، فمنہم، پس ان میں سے من وہ بھی ہے آمنہ جو ایمان لایا، ومنہم، اور ان میں سے من وہ بھی ہے کفر جس نے کفر کیا، ولو شاء اللہ، اگر چاہتا اللہ، مقتتلوا، نہ وہ لڑتے، ولکن اللہ، لیکن اللہ یفعل ما یرید، کرتا ہے جو ارادہ کرتا ہے، جو چاہتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے، انفقوا، خرچ کرو، مما، اس چیز سے کہ جو رزقناکم، عطا کیا ہم نے تم کو، من قبل، اس سے پہلے، یاد کیا یہ کیا، یوم، وہ دن، لا بیع فیہ، نہیں خرید و فروخت ہوگی بیچ اس کے، ولا خلۃ، نہ دوستی کام آئے گی، ولا شفاعہ، نہ سفارش، والکافرون، اور کافر، ہم الظالمون، وہی ظالم ہیں۔